4 مقالہ نگاہ اور رہ گئے، جس میں مولانا عمران اللہ صاحب کا مقالہ صحافت میں چھپ چکا ہے، اور بقیہ 3 مقالہ نگاروں میں مولانا سالم جامعی صاحب تو میزبان ہیں، اور مولانا فضیل احمد ناصری وہ آئیں اور اپنا مقالہ 2 منٹ میں پیش کریں۔ نہیں ہیں، آ رہے ہیں۔ ایک اور ہے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے، وہ میرا مقالے کا عنوان ہے سید الملہ۔ 11 صفحات کا یہ مقالہ ہے۔ میں اس کی ایک شق آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لوح و قلم کے بادشاہ، یہ عنوان ہے۔ مولانا محمد میاں صاحب کی ذات گرامی خوبیوں کا مجموعہ تھی۔ ان کی ماہرانہ تدریس، ذوق مطالعہ، سرفروشانہ کارنامے اور جمعیت علماء ہند سے طویل وابستگی آپ پڑھ آئے ہیں۔ تفصیل ہے آگے۔ ان سے مولانا کی عظمت و رفعت اور شان علمیت و عظیمت آفتاب نیم روز کی طرح عیاں ہے، مگر حیرتناک حد تک مولانا کی جس خوبی نے ملت اسلامیہ کو بہت زیادہ متاثر کیا، وہ لوح و قلم سے مضبوط رشتہ ہے۔ انہوں نے اس فن سے ایسا کام لیا کہ آنے والی پوری علمی اور تاریخی کائنات ان کی محتاج ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ درس و تدریس کے سنگلاخ مراحل، جمعیت سے پرجوش وابستگی اور جہاد آزادی میں سر بکفن ہونے کے باوجود قلم رانی کے لیے وقت کہاں سے لاتے تھے، وہ بھی ہمہ شمہ موضوعات پر نہیں بلکہ خشک اور بے نمک موضوعات پر۔ اس پر مستزاد یہ کہ وہ ہر موضوع پر بے تکلف اور برجستہ لکھ لیتے تھے۔ مضمون اپنے مدعا پر مکمل حاوی اور جامع ہوتا۔ علم و فن کا کوئی میدان ایسا نہیں ہے جہاں انہوں نے اپنی سلطانی قلم کے جھنڈے نہ اڑائے ہوں۔ حدیث پر لکھتے تو اس کے حدود و اطراف اور روح و روح تک سیر حاصل لکھ ڈالتے۔ آخری حصہ پیش کرتا ہوں میں۔ اخیر میں ختام مسک کے طور پر حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جملوں کے ساتھ اپنے اس مقالہ کو ختم کرتا ہوں۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ مرحوم کی تصانیف، مضمون کی زرخیزی، عنوانات کی جاذبیت، فتویٰ اور تقویٰ، علم و عمل، پرہیزگاری، سیاسی دلچسپیاں، قید و بند کے آلام اور شاندار کارناموں پر بہت کچھ لکھا جائے گا، مگر مجھ بے بضاعت کو تو ان کی زندگی کے اس نادر باب نے بہت زیادہ متاثر کیا کہ وہ شاہی سے نکلے، جمعیت علماء ہند کی نظامت تک پہنچے، پھر نیابت صدارت دہلی، وہاں کے اونچے حلقوں میں پذیرائی، دوڑتی بھاگتی دنیا سے رابطہ، یہ ممبران پارلیمنٹ، وہ وزیر باتدبیر، یہ امیر تناز، وہ رئیس کجکلاہ۔ مگر مولانا محمد میاں صاحب کی کھدر کی شیروانی، کھادی کا لمبا کرتا، شرعی پائجامہ، سر پہ دوپلی ٹوپی، ہاتھ کا تولیہ، چہرے کی داڑھی، مسجد کی نمازیں، آہ سحر، شب بیداری، جلوتوں میں خلوت، حدیث کا درس، فتوے کے لیے قلم، جیب کی تسبیح نہ چھوٹنا تھی اور نہ چھوٹی۔ کہنے کو تو معمولی بات ہے، لیکن اپنی ڈگر پر یہ مضبوط رشتہ بہت بڑی بات ہے۔ یہی ان کی زندگی کا وہ روشن باب تھا جس کی یادیں زمزمِ افلاک میں انشاءاللہ ہمیشہ باقی رہیں گی۔ رہے نام اللہ کا۔